دوستوں ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی، محمد منشا، السلام علیکم جناب، کیسے ہیں؟ آج کا پروگرام رانا ثناء اللہ رہائی کے بعد یا ضمانت کے بعد، اور اس کے علاوہ متفرق باتیں دو چار، اور ساتھ ہی ایک بالکل مختصر سی نظم غیرت و حیرت۔ جی تو بسم اللہ کہتے ہیں جناب۔ رانا ثناء اللہ، جیسے کہ آپ جانتے ہیں، ضمانت ان کی ہو گئی، اور ضمانت اس ٹائپ کے کیس میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کیس بالکل بیس لیس ہے، اور یہ بات ظاہر ہے ان کے فیصلے، تفصیلی فیصلہ جو ہے اس میں بھی عدالت نے لکھ دی اور وہ وجوہات تحریر کر دی۔ اگر تو پس دیوار زنداں بھیجنے والے لوگوں کا یہ مقصد تھا کہ رانا صاحب بینڈ ہو جائیں، رانا صاحب جو ہیں ان میں نرمی آ جائے، تو شاید یہ ایک اسپیکٹ ایسا ہے جس پر وہ پوری طرح ناکام ہوئے ہیں۔ ہاں ظاہر ہے انہوں نے رانا صاحب کے لیے تکالیف وغیرہ کا بندوبست یقیناً کیا، ان کے خاندان کو خاصی پریشانی ہوئی، خجل خواری ہوئی ہے جی، لیکن ظاہر ہے یہ تو اس دشت کی سیاحی میں معاملات ہوتے ہی رہتے ہیں۔ اگر آپ نے کسی موقف پر ڈٹنا ہے، سیاست میں اپنے ضمیر اور غیرت کے مطابق معاملہ کرنا ہے، تو اس کے کنسیکوینسز منیمم یہ تو ہوں گے جی۔ تو رانا صاحب جو ہیں وہ بڑا کھل کھل آ کے بات کرتے ہیں، اور ان کی جو وابستگی ہے وہ بڑی ٹھیک ٹھاک واضح انداز میں ہے، جس میں کسی کو کوئی شبہ نہیں ہے۔ یعنی بعض لوگوں کی وابستگی ایسی ہوتی ہے، مثلاً ہمارے علاقے، ہمارے گاؤں میں سمجھ لیں، یعنی وسیع تر ایریا، گاؤں تو زیادہ چھوٹی بات ہے جی، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی وابستگی اتنی کلیئر ہے کسی کے ساتھ کہ مخالفین ان سے ووٹ مانگنے آتا ہی کوئی نہیں ہے جی۔ یعنی اس طرح رانا صاحب جو ہیں ان کا موقف بڑا شدید اور واضح ہے کہ ان سے کوئی امید رکھ نہیں سکتا کہ وہ اپنی پارٹی یا قیادت سے انحراف کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر وہ فل تھروٹ ان کے پیچھے آتے ہیں، اور یہ رانا صاحب کی ڈسٹنکشن ہے کہ اور لوگوں کے خلاف تو نیب کے کیسز بنے، رانا صاحب کے خلاف ANF یا اینٹی نارکوٹکس کیس بنا، یعنی جو ورسٹ پاسبل تھا وہ ممکن ہو سکا۔ یہ یعنی جس طرح قتل 302 والا معاملہ ہے، اسی طرح کا یہ معاملہ ہے، بلکہ اس سے بھی بدتر یہ کلاس ہے۔ تو بہرحال رانا صاحب ثابت قدم رہے، آئے، اور پھر اسی تب و تاب اور اسی شعلہ بیانی کے ساتھ میدان میں اترے، اور رانا صاحب نے ظاہر پریس کانفرنسز وغیرہ کی اور اپنا موقف واضح کیا، اور یہ ڈیمانڈ کیا کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے جو یہ طے کرے کہ یہ کیا 2 نمبر کیس تھا، کیا تھا، اور اس میں یہ جو اتھارٹیز ہیں نام نہاد انہوں نے کیا کیا۔ اور اسی طرح اس کی وہ گونج آپ کو پتہ ہے کہ وفاقی کابینہ میں بھی ہے کہ DG ANF جو جنرل عارف صاحب ہیں، بقول میڈیا کے وہاں بھی تھوڑی بہت لے دے ہوئی، اور وفاقی وزراء نے کہنے کو یہ کہا ایز رپورٹڈ کہ دیکھیں کیس آپ نے بنایا اور الزام وزیر اعظم پر ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، یہ ساری ایک ہی پیج پر ہے نا، وہ خود کہتے ہیں ہم ایک پیج پر ہیں، تو یہ ایک پیج پر رہنے والے سارے لوگوں نے بنایا ہے۔ برین چائلڈ بے شک ANF کا ہو یا خان صاحب کا ہو، لیکن خان صاحب کی شدت خواہش ANF سے بھی بڑھ کے تھی، اور انہوں نے اس کا اعلان بھی پہلے کیا ہوا تھا کہ رانا صاحب کو سبق سکھانا ہے۔ تو بہرحال وہاں بھی اس کی لے دے ہوئی۔ اب ANF کہتی ہے کہ ہمارے پاس بہت ثبوت ہیں، وفاقی وزراء نے کہا ثبوت تھے تو وہ پیش کیوں نہیں کیے گئے، تو کہا یہ گیا کہ موزوں وقت جب شب گھڑی ہوگی تو پیش کریں گے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رانا اتنا عام آدمی ہے اور اس کی کمٹمنٹ اتنی دل ہلا دینے والی ہے، بلکہ اقتدار ہلا دینے والی ہے، کہ اس کے لیے باقاعدہ کابینہ میں سب سے عام جو ایجنڈا تھا وہ یہ تھا کہ رانا صاحب کا کیا
کیا کیا جائے، اب وہ کہتے ہیں کیا کیا جائے، تو ابھی تک کچھ یہ گتھی سلجھی نہیں ہے کہ کیا کیا جائے۔ ظاہر ہے بے شرمی، بے حمیزتی اور بے حیائی کا پہلے ہی آخری کنارہ ڈھونڈ لیا، اب اس سے زیادہ اور کیا کریں گے جی، نیب شیب کا کوئی کیس بنا۔ تو بہرحال رانا صاحب نے جاتی عمرہ کا دورہ کیا، سمجھ لیں کہ وہاں جناب مریم نواز صاحبہ سے ملاقات ہوئی، اور وہ اصل میں رانا صاحب کے لیے شاید دعوت تھی، کھانا تھا ان کی رہائی کے بعد، اور رانا صاحب نے یقیناً شکریہ وغیرہ ادا کیا۔ اور اس میں ایک لیٹنٹ بات یہ ہے کہ مریم صاحبہ سے ملنے کے فوراً بعد جب باہر آئے تو انہوں نے وہی اپنا نیریٹو جو ہے اس کو ریپیٹ کیا کہ ووٹ کو عزت دو والا معاملہ، اور یہ کہ وہ جو مخصوص طاقتیں ہیں وہ مداخلت کرتی ہیں، ان کے خلاف یعنی جد و جہد وغیرہ جاری رہے گی۔ اپنا موقف جو روایتی نون لیگ کا ہے اس کو کھلا کے بیان کیا، اور باقی یعنی رانا صاحب کی ایکٹیویٹیز سے اب یہ عیاں ہے کہ جو مسلم لیگ نواز ہے وہ بڑی حد تک پیسو یا ان ایکٹیو ہے کچھ مہینوں سے، اب وہ اس میں جان آئے گی کم از کم پنجاب کے صوبے کی حد تک، اور وہ رانا صاحب اور مریم نواز کی سمجھ لیں کہ ایک جائنٹ اسٹریٹجی ہے۔ اور جو رانا صاحب نے مریم سے ملاقات کے بعد میڈیا میں آ کر بات کہی، اپنے نیریٹو کو ری اسرٹ کیا، تو وہ گویا مریم ہی کو ریفلیکٹ کر رہے تھے، وہ اسی بات جو یعنی مریم کہتی تھی اب رانا صاحب کے منہ سے آپ اس کی باز گشت سنتے ہیں۔ تو ایک طرح سے تو ایک انداز سے مریم صاحبہ کے موقف کی یہ باز گشت ہے جو رانا صاحب کے توسط سے بیان ہوئی ہے۔ تو ویسے نون لیگ کی جو اسٹریٹجی بظاہر نظر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ مریم صاحبہ بھی ایک دفعہ باہر جائیں گی، اور جب باہر جائیں گی تو شہباز شریف واپس آ جائیں گے، اور بقول رانا صاحب کے شہباز شریف سبجیکٹ ٹو ہیلتھ آف میاں نواز شریف جنوری کے یعنی سیکنڈ ویک میں، سمجھ لیں آج سے 2 ہفتے بعد تشریف واپس لے آئیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اب گیم میں نون لیگ کی گیم میں اور جان پڑے گی۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ خان صاحب نے جہانگیر ترین سیل جو ہے اس کو ایکٹیو کر دیا ہے تاکہ اتحادیوں کو ساتھ رکھا جا سکے۔ انہوں نے پہلی ایفرٹ میں MQM وغیرہ یعنی ان جو لوز ہو رہے ہیں اتحادی ان سے راہ و رسم بڑھائی ہے، یعنی اس میں ظاہر ہے کچھ کے ساتھ انٹریکشن ہو گیا، کچھ کے ساتھ ہوگا۔ MQM ہے، مینگل صاحب، اختر مینگل صاحب ہیں، اسی طرح یقیناً چودھریز ہیں، اور اس کے علاوہ GDA ہے، گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس پیر پگاڑا صاحب کا، اور اسی طرح کا یعنی سلسلہ۔ اور ود ان PTI بھی آپ کو پتہ ہے کہ بعض گروپنگ اسالٹ بھی کر رہے ہیں اپنے آپ کو، اور اس میں بھی ایک ڈس ایلوینٹ یا ڈسکنٹینٹڈ گروہ موجود ہے۔ تو یہ آنے والے دن بڑے دلچسپ ہوں گے کہ ایک طرف ریجوینیٹڈ کوشش ہوگی نون لیگ کی، اور وہ بھی سمجھ لیں کہ 2 pronged ہوگی، ایک تو رانا صاحب کے سٹائل کی ہوگی اور ایک شہباز شریف کے سٹائل کی ہوگی، جبکہ میاں صاحب فار دا ٹائم بینگ ہے وہ زیر علاج رہیں گے بیرون ملک۔ اور ان ساری انڈیکیشن سے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان نے جو فرمایا تھا کہ دسمبر کا مہینہ یا ایک اس میں کلیئرٹی آ جائے گی اور جلدی ہی اقتدار کا خاتمہ ہوگا، اس کی سمجھ لیں کہ سلو انڈیکیٹرز ہیں، ایز ایکسپیکٹڈ نہیں ہیں، اس سے سلوور ہیں، لیکن بہرحال ہیں، وہ جا اسی طرف معاملہ رہا ہے کہ جہانگیر ترین کو ایکٹیو کرنا، رانا صاحب کا کھلا کے بات کرنا، یہ اس چیز کی طرف انڈیا ہے۔ اور پھر حکومت کی طرف سے آرمی چیف کیا ایک قسم کا سمجھ لیں کہ دباؤ ہے کہ انہوں نے آرمی ایکٹ میں ترمیم کے لیے جو مسودہ منظور کی، تو اس کے لیے کمیٹی بھی تشکیل دی جا چکی ہے، یعنی آرمی ایکٹ میں تبدیلی کے حوالے سے، اور شاید خٹک صاحب اس کے سربراہ ہیں، اور یہاں تک اندیا دیا ہے کہ نیب قوانین میں جو تبدیلی ہے اس پر بھی مشاورت کی جائے گی۔ وہ گویا بائی پروڈکٹ ہے، اصل تبدیلی جس پر سیریسلی ورک ہو رہا ہے وہ آرمی ایکٹ کی ہے، وہ اصل اقتدار جن کا ہے ان کی خدمت کے لیے۔ یعنی آپ دیکھ لیں
کہ اصل اقتدار والے جو ہوتے ہیں ان کا کتنا وزن ہوتا ہے جی خان صاحب تو منہ بھی اس طرف کرنا پسند نہیں کرتے جس طرف اپوزیشن ہو، چاہے جائے کہ ان سے انٹریکٹ کرنا، میننگ فلی کوئی بات کرنا. اب اس کے لیے باقاعدہ کمیٹی تشکیل دی ہے. وجہ یہی ہے کہ جب سیاں پیچھے کہہ رہے ہیں تو اب کوئی اور وے آؤٹ نہیں ہے. تو بہرحال جو فضل الرحمان صاحب کا، مولانا صاحب کا ایک ایکسپیکٹڈ سینیریو تھا، اس میں ڈیلے ہونے کے ملٹیپل اسباب ہیں. اس میں سب سے بڑا فیکٹ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس کھوسہ صاحب، انہوں نے شاید ایکسپیکٹیشن سے ذرا لیس لیول پر کام کیا. یعنی پہلے جو 2 دن کا مومنٹم تھا وہ اصل ہے پلانڈ یا جو بھی آپ کہہ لیں، لیکن تیسرے دن سمجھ لیں کہ کچھ فورسز ان پر پریویل کر گئیں یا وہ جو ہے وہ تھوڑا ڈھیلے پڑ گئے، جو جس انداز میں آپ بیان کریں. اس وجہ سے مولانا کا جو ایکسپیکٹڈ سینیریو تھا اس میں رنگ بھرنے میں دیر ہو گئی. اور لیکن یہ بات جس طرف حالات جا رہے ہیں، ٹرینڈز ہیں، وہ اس کی طرف بالکل کلیئر ہے کہ بہرحال وہ سینیریو آئے گا، لیکن شاید اس ایکسپیکٹیشن سے تھوڑا دیر سے آئے گا، تھوڑا لیٹ ہو گیا، گڈی تھوڑی جی لیٹ ہو گئی. لہذا اب آئندہ چند ہفتوں میں، مہینے 2 مہینے میں سیاست میں سمجھ لیں کہ ایک اور بھونچال، ایک اور زبردست قسم کی ایکٹیویٹیز کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہوگا. تو دیکھتے ہیں کہ اس بحر کی تہہ سے کیا اچھلتا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ کوئی بہتری معاملہ ہو، کہ کم از کم پاکستان میں سیاسی استحکام آئے. اس سیاسی استحکام آنے کا ایک لے مین بھی سمجھتا ہے ایک ہی طریقہ ہے کہ پاکستان کے عوام کو ڈیسائیڈ کرنے دیں فری اور فیئر انداز میں، اور جو معروف طریقے ہیں دنیا میں الیکشن لڑنے کے، الیکشن کروانے کے، کہ وہ جس کو چاہتے ہیں اس کے سر پر سیرا باندھیں اور وہ دلہا بنے. جی جب تک اس میں کوئی میم میک کرے گا، جب تک اس میں کوئی ifs and buts لگائے گا، کوئی شرائط لگائے گا، اس وقت تک مطلوبہ نتائج یعنی سیاسی استحکام اور پاکستان کی ترقی کی منزل حاصل نہیں ہو سکتی. تو اس لیے ہمارا یہ نیریٹو ہے پاک ویوز ٹی وی کا کہ رول آف لا اور رول آف کانسٹیٹیوشن، اس کی سپریمیسی کے لیے اور سویلین اتھارٹی کی سپریمیسی کے لیے اور عوام کی عزت و آبرو تھرو ووٹ کے لیے آپ کنونس ہوں، دوسروں کو کنونس کریں اور اس کے لیے کوشاں رہیں. اس کے ساتھ ہی وہ ایک چھوٹی سی نظم جو سمجھ لیں کہ رانا صاحب کی کنٹیکسٹ میں ہی سمجھ لیں، اس کا عنوان ہے غیرت و حیرت. کہ میری سرشت میں جو غیرت ہے، میری سرشت میں جو غیرت ہے، بے غیرت کو تو بڑی حیرت ہے. میری سرشت میں جو غیرت ہے، بے غیرت کو تو بڑی حیرت ہے. میری جبلت میں صدق و صفا ہے، میری جبلت میں صدق و صفا ہے. ظلم و جبر ہی تو مرد آزما ہے. میری جبلت میں صدق و صفا ہے، ظلم و جبر ہی تو مرد آزما ہے. وہ پس دیوار زنداں بھی دلیر ہے، وہ پس دیوار زنداں بھی دلیر ہے. شیر جہاں بھی ہو بس شیر ہے، وہ پس دیوار زنداں بھی دلیر ہے. شیر جہاں بھی ہو بس شیر ہے. میری سرشت میں جو غیرت ہے، بے غیرت کو تو بڑی حیرت ہے. میری جبلت میں صدق و صفا ہے، ظلم و جبر ہی تو مرد آزما ہے. وہ پس دیوار زنداں بھی دلیر ہے. شیر جہاں بھی ہو بس شیر ہے. اس کے ساتھ ہی اگر آپ کو پروگرام ہمارے پسند آئیں تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب فرمائیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور لائک کریں، کمنٹ کریں، اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں. وما علینا الا البلاغ المبین.